ڈاکٹر बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. جی سر بولیں. جناب بالکل ان کی 3 منٹ بات ہو گئی ہے، تو اب میں درخواست کروں گا جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے کہ وہ گفتگو فرمائیں. جی جناب شروع کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولا سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ فی العالمین واللعن علی اعدائہم من الآن الى ابد الآبدین. محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو میں نظریہ امامت پر اور منصوص من اللہ ہونے پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، اور یہ ہمیں بہت عجیب لگتا ہے اور ہمارے لیے تضاد حل نہیں ہوتا کہ ایک طرف سے ہمارے برادران اس بات کے قائل ہیں کہ دین کامل ہے، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ اس دین کے ایک بہت ہی اہم بات مسئلہ خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیادت امت ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ اس پہ نص نہیں ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیان نہیں ہے، اللہ کا بھی کوئی بیان نہیں ہے. اور پھر یہی حضرات ایسے لوگوں کے امامت کے قائل ہیں جنہوں نے کعبے کو جلایا اور اس کی طاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واجب مانتے ہیں. ہمیں بہت عجیب لگتا ہے ہمارے جو برادران ہیں اسلام میں کہ وہ حالانکہ دوسری طرف یہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں، اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نصوص امامت سے، حدیث ثقلین ہے، حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام کنفسی وانفسنا وانفسکم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر یہی من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی، یہی احادیث یہی باتیں اگر ابو بکر عمر کے لیے ہوتی نا، یہ دن رات اس کا گن گاتے کہ دیکھیں یہ ان کی خلافت منصوص ہے، ان کے اپنے خلفاء پر ان کے امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، اور ان کی امام بنے، کسی کو امام کیسے بنتا ہے اس کا بھی کوئی نص نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دین، ہمارا دین کامل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کیا کہا ہے؟ الا هل بلغت قالوا نعم، کیا میں نے دین کامل پہنچایا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں کامل. کیسے کامل ہے یہ دین؟ اللہ تعالیٰ کیسا عادل ہے، کیسا حکیم ہے. یبین اللہ لکم الآیات، قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں آیات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہاری ہدایت ہو، تاکہ حجت تمام ہو، اور بیان جو سب سے اہم بات ہے وہ تو بیان کیا ہی نہیں ہے. میرے محترم ناظرین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی جیسا، انہی کے صفات کا حامل ہی ان کا جانشین بن سکتا ہے. یہ بہت واضح بات ہے. یہ قبلہ آج ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ خلفاء جو اپنے محارم سے زنا کرتے تھے، وہ خلفاء جو اپنے بھائیوں کے ساتھ لواط کرتے تھے، میں ان کے کتابوں سے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خلافت سے کوئی بڑا مقام ہے اسلام میں، اس کا نبوت سے کوئی بڑا مقام ہی نہیں ہے، اس کا جانشین کو کہتے ہیں خلیفہ. میرا ٹائم ختم ہے ابھی انشاءاللہ